ملک پاکستان میں گدھے کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گدھے پر بے شمار ضرب المثلیں مشہور ہیں اور ادیبوں نے بھی گدھے پر بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے گدھے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا تو اسے حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اور چین جیسا ملک گدھے خرید کر ان سے کون سا خطرناک کام سر انجام دیتا ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ گدھا بوجھ اٹھانے والے ان 4 جانوروں میں شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے جانور پیدا کیے جس میں انسان کے لیے پوشاک یعنی کپڑے ہیں اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اللہ نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں وہ پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو انسان کی خدمت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، جیسا کہ گھوڑے، گدھے، خچر اور اونٹ وغیرہ۔ انسان ان پر سواری بھی کرتا ہے اور ان کو بار برداری کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بعض کام تو ایسے ہیں کہ جن کو انسان چوپایوں کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو دوستو، گدھے کی تخلیق بھی اسی لیے اللہ نے فرمائی ہے تاکہ انسان اس پر سواری کر سکے اور اس سے بار برداری کا کام لے سکے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 4 کروڑ گدھے موجود ہیں جو زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں نقل و حرکت، ساز و سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں، اور سب سے زیادہ گدھے پاکستان، انڈیا، چین اور ایتھوپیا میں پائے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ گدھوں کے کان کافی لمبے ہوتے ہیں جو انہیں دور سے آوازیں سننے اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گدھی 12 مہینے تک حاملہ رہتی ہے اور ایک وقت میں ایک ہی بچہ جنتی ہے۔ جڑواں بچوں کی پیدائش انتہائی نایاب ہے۔ دوستو، گدھوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا ایک خاص رویہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں گدھوں کو جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ ایک جگہ ان کے لیے محفوظ ہے، وہ اس جگہ کی طرف نہیں بڑھتے۔ کہا جاتا ہے کہ گدھے اپنے دانتوں سے آپ کو چبا سکتے ہیں اور سامنے کے کھروں سے مار سکتے ہیں اور پچھلی 2 ٹانگوں سے پیٹ سکتے ہیں، اس لیے انہیں غصہ نہ دلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گدھے چین میں پائے جاتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے، جبکہ ایتھوپیا اور میکسیکو بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ گدھے کا گوشت دنیا کی بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ استعمال اٹلی اپنی مختلف ڈشز میں کرتا ہے۔ اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ گدھی کا دودھ میک اپ، صابن اور کئی ممالک میں بطور غذائیت استعمال ہوتا ہے۔ اٹلی میں اس کی قیمت 15 یورو فی لیٹر ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں گدھوں کے حقوق اور ان کی نسل کے بچاؤ کے لیے UK کی ایک تنظیم بھی کام کرتی ہے۔ اس تنظیم کے مطابق ہر سال 18 لاکھ گدھوں کو ان کی کھال کے لیے مارا جاتا ہے، جبکہ ڈیمانڈ 1 کروڑ ہے کیونکہ اس کی کھال سے چرمی کاغذ بنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چین میں گدھے کی کھال کو ابال کر اس میں خاص قسم کا جیلیٹین نکالا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اسے خون روکنے، چکر آنے اور خشک کھانسی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر پسماندہ علاقوں میں گدھوں کی اوسط عمر 15 سال تک ہوتی ہے، جبکہ عام علاقوں میں 30 سے 35 سال تک۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند دلچسپ حقائق جو کہ آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ آئیے آپ کو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے گوشت کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجر و شجر بھی گفتگو فرماتے تھے، اور جانور بھی اپنے دل کا حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے اس خوش نصیب سیاہ گدھے کا بھی ذکر کیا ہے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرماتے، اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس گدھے نے بھی موت کو گلے لگا لیا تھا۔ کتاب کشف الاسرار میں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور امام بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان روایات کا ذکر کیا گیا ہے۔
روایت ہے کہ ابو منذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھا پایا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرا نام یزید بن شہاب ہے، اللہ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا، میں توقع کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا اور انبیاء کرام میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں رہا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے، اے یافور۔ اس نے لبیک کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے اور جب اس سے نیچے تشریف لاتے تو اسے کسی شخص کی طرف بھیج دیتے، وہ دروازے پر آتا، اسے اپنے سر سے کھٹکھٹاتا اور جب گھر والا باہر آتا تو وہ اسے اشارہ کرتا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنے۔ پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ ابو ہیشم بن تیہان کے کنویں پر آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراق میں غم میں اس میں کود پڑا اور وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گدھے کے گوشت کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا، بعد میں حرام ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر گدھا، گھوڑا اور خچر حلال تھے تو کب حرام ہوئے؟ تو دوستو، گدھے کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ یہ ابتدا میں حلال تھا، مگر غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے پالتو گدھے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ البتہ وحشی گدھا جس کو نیل گائے کہا جاتا ہے اس کا کھانا حلال ہے۔ اور گھوڑے کے متعلق حکم یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت فی نفس ہی حلال ہے، البتہ آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے خچر کی، تو خچر کے متعلق حکم یہ ہے کہ چونکہ خچر گدھے اور گھوڑے دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حلت اور حرمت میں ماں کے تابع ہوگا، یعنی اگر گدھی کے ساتھ گھوڑا جفتی کرے اور اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں یعنی گدھی کے تابع ہو کر حرام ہوگا، لیکن اگر گھوڑی کے ساتھ گدھا جفتی کرے اور اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں یعنی گھوڑی کے تابع ہو کر حلال ہوگا، اگرچہ مکروہ تحریمی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل اور دلچسپ حقائق گدھے کے حوالے سے جو آپ نے ملاحظہ کیے۔ اگر آپ کے پاس بھی گدھے سے متعلق کوئی دلچسپ بات ہو تو کامنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو السلام علیکم اسلامی ایجوکیشن کے پیارے بھائیوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو